اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ انگلش گرامر کے حوالے سے ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم انگلش گرامر کے حوالے سے ٹینسز کا آغاز کریں گے، اور ٹینسز سے ہم اس گرامر کا جو ہے وہ سٹارٹ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یہ ہمارا جو ہے پہلا ٹینس ہے پریزنٹ کا۔ کل 3 زمانے ہوتے ہیں: پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ پریزنٹ وہ زمانہ کہلاتا ہے جو موجودہ ہے، اور پاسٹ وہ زمانہ کہلاتا ہے جو گزر چکا ہے، جبکہ فیوچر آنے والے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہر زمانے کی آگے 4 کائنڈز ہیں: پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس۔ تو اسی طرح پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اور فیوچر کنٹینیوس ٹینس۔ اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ اسی طرح پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اسی طرح یہ 12 ٹینسز جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور آج ہم سب سے پہلے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، جو یہ ٹینس پریزنٹ کی پہلی جو کائنڈ ہے فی الحال متعلق کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے اردو میں اس کی پہچان کا حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اردو کے فقرات کے آخر میں تا ہے، تی ہے اور تے ہو وغیرہ آتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی جملہ لاسٹ میں تا، تی اور تے آتا ہوگا تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ اردو میں پہچان کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ورب کی ہم نے کون سی فارم کا استعمال کرنا ہے۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہی، شیٹ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم میں ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ اب ہی شیٹ کیا ہے؟ یہ سبجیکٹس ہیں۔ اسی طرح سنگولر ناؤن کیا ہے؟ یہ بھی سبجیکٹ ہے، سنگل ناؤن ہے۔ مثلا علی ہے، عائشہ ہے، آمنہ ہے، بوائے ہے، گرل ہے۔ اگر یہ سنگولر ناؤن سبجیکٹ کی جگہ پر آ جاتے ہیں، جس کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والا کہتے ہیں، تو اس صورت میں جب آپ نے سمپل جملہ بنانا ہے، نیگیٹو انٹروگیٹو کی بات میں نہیں کر رہا، جب سمپل جملہ بنانا ہے تو ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آپ نے ایس کا اضافہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ نے نیگیٹو بنانا ہے یا انٹروگیٹو جملہ بنانا ہے تو اس میں آپ نے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس کا اضافہ ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ نیگیٹو بنائیں گے تو ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن آنے کی صورت میں ڈز ناٹ نیگیٹو میں اور ڈز سبجیکٹ سے پہلے انٹروگیٹو میں آپ استعمال کریں گے، تو ڈو جو ہے وہ ورب کی آلریڈی فرسٹ فارم ہے، تو آپ ایس کا اضافہ ڈو کے ساتھ ڈز ناٹ یا ڈز سبجیکٹ سے پہلے لا کر چکے ہیں۔ اس لیے مزید جو سمپل جملے میں آپ نے ایس کا اضافہ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ کیا تھا، اس میں آپ ایس کا اضافہ اب نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد جملہ بنانے کا ہم طریقہ سمجھیں گے کہ جملہ بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، ورب آئے گا اور آبجیکٹ آئے گا۔ اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سبجیکٹ ہے جس کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں، ورب ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور آبجیکٹ ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے، جس پر کام کیا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے سامنے یہ جملے کی ترتیب بھی موجود ہے۔
مثلاً اب سب سے پہلے جو جملہ آپ کے سامنے ہوگا وہ اردو کا جملہ ہوگا جس کی آپ نے انگلش کرنی ہے. مثلاً وہ خط لکھتا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک جملہ ہے کہ وہ خط لکھتا ہے. اب یہ جو وہ ہے یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، یہ آپ کا کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. اور خط کیا ہے؟ آپ کا آبجیکٹ ہے. اور لکھتا کیا ہے؟ آپ کا ورب ہے. اب تھوڑا سا اس میں فرق ہے اردو میں اور انگلش میں. انگلش ہم لیفٹ سائڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور اردو، جبکہ اردو جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ سبجیکٹ جو ہے وہ دونوں جملوں میں اسٹارٹ میں ہی ہے، لیکن فرق ورب اور آبجیکٹ کا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلش میں ورب درمیان میں ہے جبکہ اردو میں ورب لاسٹ پر ہے. اور انگلش میں جو آبجیکٹ ہے آپ کا، جسے ہم اردو میں مفعول کہتے ہیں، جس پر کام واقع ہوتا ہے، وہ انگلش میں لاسٹ پر ہے جبکہ اردو میں درمیان میں ہے. بس اتنا سا فرق ہے. باقی ترتیب جملے کی جو ہے وہ انگلش کی اور اردو کی آپ کے سامنے ہے. اب سب سے پہلے آپ کو ورب کی فارمز کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. وہ فارمز بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم. ایک فورتھ فارم آف ورب بھی ہوتی ہے جس کو ہم ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ جب آئی این جی لگاتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں گو. گو کا مطلب ہوتا ہے جانا. اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں گوئنگ. تو یہ کیا ہے؟ آئی این جی کا اضافہ کر کے وی کین کنسیڈر اٹ فورتھ فارم آف ورب. ٹھیک ہے. ویسے ورب کی 3 فارمز ہیں: گو، وینٹ اور گون. کریکٹ ہے. اب آپ دیکھیں، آج ہم سمپل جملے کے متعلق ہی بات کریں گے. دیکھیں، وہ خط لکھتا ہے، اس میں آپ وہ کی انگلش ہے ہی، اور لکھنے کی انگلش ورب ہے نا، تو اردو میں لاسٹ پہ ورب آیا ہے تو لکھنے کی انگلش ہے رائٹ. کیا ہے؟ رائٹ. خط آ لیٹر. خط کا کیا ہے؟ آ لیٹر. اب آپ کے سامنے جملہ ہے جس کی انگلش میں نے بنائی ہے کہ ہی رائٹ اے لیٹر. اب جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو پیچھے اس کی بتائی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ ہی شیٹ یا ورب کی سنگولر ناؤن آ جائے سبجیکٹ کی جگہ پہ تو اس میں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ سمپل سینٹینس میں آپ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں ہی آیا ہے تو ہی کی صورت میں آپ یہاں پہ رائٹ ایس کا اضافہ کریں گے تو یہ رائٹس اے لیٹر. کیا آئے گا؟ ہی رائٹس اے لیٹر. ہی رائٹس اے لیٹر. اس کے علاوہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں خط لکھتا ہوں، میں خط لکھتا ہوں، تو اس صورت میں یہاں پہ آئی ہے، ترتیب وہی ہے. آئی رائٹ آ لیٹر. کیا ہوگا؟ آئی رائٹ آ لیٹر. اس میں اب دیکھیں میں نے رائٹس نہیں لکھا کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ آئی کے ساتھ ایس ای ایس کا اضافہ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آئی وی یو دے یا پلورل نیمز آ جائیں، مثلاً بوائز آ جائے، گرلز آ جائے، تو اس صورت پہ آپ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے. تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگر سبجیکٹ آپ کے پاس ہی شی اٹ ہے یا سنگولر نیم ہے تو اس صورت میں آپ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس ای ایس کا اضافہ کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. اب نیگیٹو جملہ اور انٹروگیٹو جملہ جو ہے وہ اس کا تعارف جو ہے وہ کل پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. آئندہ ویڈیو کے اندر میں پیش کروں گا تاکہ یہ تھوڑا تھوڑا سبق جو ہے وہ اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں اور ذہن نشی کرتے جائیں، ساتھ اس کی ایکسرسائز بھی آپ کرتے جائیں. تو یہ جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 5 جملے جو ہیں وہ سمپل جو ہے وہ اردو میں، تو اس کو نوٹ کر کے
اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس کی انگلش کریں. مثلا پہلا جملہ ہے نمبر 1، میں اسکول جاتا ہوں. نمبر 2، تم وہاں سے آتے ہو. ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. بچے کلاس میں شور مچاتے ہیں. وہ مجھ سے ملتا ہے. بارش ہوتی ہے. تو یہ سمپل جملے ہیں، آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی انگلش بنانی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے پریکٹس کرنے سے یہ بات بخوبی آپ کو سمجھ آتی جائے گی. تو مزید ہم اس کا جملے جو ہیں نیگیٹو انٹروگیٹو کل بنائیں گے. اس کا تعارف مزید مکمل طور پر جو ہے وہ کل پیش کیا جائے گا. تو پچھلا بھی جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کیا جائے گا سبق انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.